سوال کیا جاتا ہے اگر دیوبندی اور بریلوی اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اس اتحاد کے بغیر مملکت خداداد پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اس اتحاد کے بغیر ہم باطل جو گروہ ہیں ان کا تعاقب نہیں کر سکتے، اور اس اتحاد کے بغیر کسی بھی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو اکابر علماء ہیں، اس وقت جید علماء کرام ہیں، وہ میدان میں کیوں نہیں اترتے؟ اس کے لیے برملا ایک کوئی لائے عمل کیوں نہیں طے کرتے؟ اس کی 4 وجوہات میرے ذہن کے مطابق ہیں، میرے تجربے کے مطابق ہیں، جو میری اکابر علماء سے، جید علماء کرام سے، تنظیم المدارس کے ذمہ داران سے، وفاق المدارس کے ذمہ داران سے جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو نجی محافل میں اپنے طور پہ علماء درد دل بیان کرتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی یہ اختلاف اس کو دبانا چاہیے، دیوبندی دیوبندی ہوتے ہوئے، بریلوی بریلوی ہوتے ہوئے صرف جو مشترکات ہیں ان کے اوپر یہ ایک ہو جائے، لیکن اسٹیجوں کے اوپر وہ بیان نہیں کر سکتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھائیں گے تو سب سے پہلے ہماری خطابت کی چھٹی ہو جائے گی، سب سے پہلے ہماری امامت کی چھٹی ہو جائے گی، میں صدر مدرس ہوں، شیخ الحدیث ہوں، میری چھٹی ہو جائے گی، میں کیا کروں گا؟ کیونکہ یہ پیٹ بہت بڑی چیز ہے۔ حضور فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر تمہیں کفر تک لے جائے۔ پیٹ خالی ہو تو بھائی یہ بڑی عظیمت کی باتیں ہیں۔ دوسرا سبب کہ علماء کرام کو پتہ ہے کہ ان اسناد کے اوپر ہماری روزی روٹی چلتی ہے، وہ سند دکھا کر تنظیم المدارس یا وفاق المدارس یا اتحاد المدارس یا آج کل دیگر ہمارے بورڈ بنے ہیں ان کی، جب ہم بریلوی ہوتے ہوئے بریلوی مدارس سے ہم نے وہ اسناد حاصل کیے، وفاق سے اسناد حاصل کیے، اگر ہم بریلویوں کے دیوبندیوں کے لیے نرم گوشہ رکھیں گے تو ہماری اسناد ضبط ہو جائیں گی، ہماری نوکریاں خطرے میں چلی جائیں گی، روزی روٹی بند ہو جائے گی، کیا کریں گے؟ اسناد جب ضبط ہو جائیں گی، سند ہی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ صلح کلیت کے طانے سے سب ڈرتے ہیں۔ دیوبندیوں کے نزدیک صلح کلیت کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندی ہوتے ہوئے بریلویوں کے لیے نرم گوشہ رکھنا، ان کے اجتماعات میں جانا، محافل میں جانا، ذکر بالجہر کرنا، انگوٹھے چومنا، اور اسی طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھنا، قل خوانی، اور اسی طریقے سے 11ویں شریف، یہ سارے جو ہے نا 12 ربیع الاول کو میلاد منانا، جلوس کرنا۔ اگر کوئی دیوبندی ہوتے ہوئے ان کاموں کو جائز قرار دے تو دیوبندی کہیں گے تو صلح کلیت کا قائل ہے، تو حق و باطل کو ملاتا ہے، تو مشرکوں کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس ڈر سے بھی علماء نہیں بولتے۔ اگر کوئی بریلوی ہے، اچھا تو دیوبندیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، صلح کلیت کا قائل ہے، حق و باطل کو ملاتا ہے، ان گستاخوں کو تو مسلمان کہتا ہے، تو اس ڈر سے، صلح کلیت کے ٹھپے سے، لیبل سے، اس ڈر سے بھی علماء بیچارے چپ ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا سبب، جو چھوٹے چھوٹے بونے مولوی ہیں نا، بونے مولوی، نیم ملا جسے ہم کہتے ہیں، اجہل نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے۔ اکثر دونوں مکاتب کے نیم ملا، علماء سو، بے عمل مولوی، وہ اسٹیجوں پہ قابض ہیں، مائک ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، نقیب محفل ہوتے ہیں۔ دیوبندی کہیں گے آج ہائے ہائے، آج اسٹیج سیکرٹری نے کیا کیا، بریلویوں کی جو ہے نا ان کو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا، آج اس نے شرک اور بدعت کی جو ہے نا ساری اپنی تلوار سے، حضرت نانوتوی کی تلوار سے بریلویوں کے جو ہے نا سارے جو ہے نا قاطع شرک و بدعت سے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اور بریلوی کیا کہیں گے، اعلیٰ حضرت کی سیف بے نیام نے آج دیوبندیوں کے، نجدیوں کے جو ہے نا چھکے چھڑا دیے، گستاخوں کے، بے ادبوں کے۔ مزہ آ گیا یار۔ تو اس قسم کے جو لوگ ہیں، علماء ڈرتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت سے خارج ہے۔
یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج سر مولانا طارق جمیل کے خلاف دیوبندی علماء نے آج کل جو انہوں نے اپنے بیٹے کے تیجے پہ قلخوانی کرائی ہے تو ان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا ہو گئے، فتوے لگ گئے، ان کو بھی صلح کلیت کا تانا دیا جا رہا ہے، پھر کہا جا رہا ہے ان کا انفرادی عمل ہے۔ تو اس وجہ سے علماء بیچارے ڈرتے ہوئے میدان میں نہیں آتے، لیکن میدان میں آنا پڑے گا، ورنہ اس اتحاد کے بغیر نظام مصطفیٰ پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، تنظیمات میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تم مل کر اس ملک کے اندر حضور کی ختم نبوت کا دفاع نہیں کر سکتے۔ آج قادیانیت دندنا رہی ہے، آج دشمنان اصحاب پیغمبر برملا اپنی وہ جو بکواسات ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے، لبرلزم ہے، دن بدن کھلتا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان یعنی بر صغیر کے اندر آپ دیکھیں، یہ ہم دو مکاتب ایک ہو جائیں، پہلے یہاں سے آغاز کریں، پھر آگے بھی انشاءاللہ اتحاد کی فضا بڑھتی جائے گی۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے، یہ دونوں مل جائیں نا تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسا مضبوط بند ہوگا باطل کے آگے، کفر کے آگے۔ لیکن لوگ علماء یہی کہتے ہیں کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اٹھیں، اس وقت جتنے بھی مناظرین ہیں ان کو کہیں خدا کے لیے مناظروں کا کاروبار چھوڑ دو، کوئی اور بزنس شروع کر دو۔ اس قسم کی کتابیں، اس قسم کی وہ عبارات، ان کو میدان میں مت لے کے آؤ خدا کے لیے۔ ہر ایک کی عبارت کو اپنی نظر سے، اپنے فہم سے مت دیکھو۔ کسی سے پوچھو یار تم نے یہ بات لکھی ہے، تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہے یا نہیں؟ تو جب تک دیوبندی بریلوی متحد نہیں ہوں گے اور علماء کے دل سے خوف نہیں نکلے گا، علماء میدان میں نہیں آئیں گے، یہ اتحاد نہیں ہوگا تو دبے رہو گے، پٹتے رہو گے سارے، روتے رہو گے سارے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔